دنیا میں عورت کا سب سے قیمتی خزانہ اس کی دولت، اس کے کپڑے یا اس کی خوبصورتی نہیں، بلکہ اس کی اصل پہچان اس کی حیا ہے۔ حیا وہ روشنی ہے جو عورت کے چہرے کو بے مثال بناتی ہے، وہ سکون ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے، اور وہ پردہ ہے جو اسے اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں شیطان نے سب سے پہلے اسی حیا پر حملہ کیا ہے۔ آج مسکراہٹیں بکھر رہی ہیں مگر سکون گم ہو رہا ہے، نگاہیں اٹھ رہی ہیں مگر دل ٹوٹ رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں مگر احساس باقی نہیں۔ یاد رکھو، جب عورت اپنی حیا کو کھو دیتی ہے نا تو وہ سب کچھ کھو دیتی ہے، چاہے دنیا کی ساری خوشیاں ہی کیوں نہ مل جائیں۔ میری بہنوں، سوال یہ نہیں کہ دنیا ہمیں کیسا دیکھتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیسا دیکھ رہا ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک لمحے کی مسکراہٹ بظاہر تو بہت معمولی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ مسکراہٹ دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے، نظر کے پردے ہٹاتی ہے اور شیطان کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ لڑکی جو حیادار کہلاتی ہے، جب غیر محرم کے سامنے مسکراتی ہے نا تو نہ صرف اپنے وقار کو مجروح کرتی ہے بلکہ اپنے رب کو ناراض بھی کرتی ہے۔ یاد رکھو، غیر محرم کی تعریف، غیر محرم کی ہنسی اور غیر محرم کی مسکراہٹ وقتی خوشی تو دے دیتی ہے مگر بعد میں دل میں ایسا بوجھ ڈالتی ہے جو کبھی نہیں اترتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی اگر تمہارے پاس حیا ہے تو تمہارے پاس ایمان ہے، اور اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ میری بہنوں، بے حیا بننا صرف کپڑوں سے شروع نہیں ہوتا، یہ نظریں اور رویے سے شروع ہوتا ہے۔ جب نگاہوں میں جھکاؤ ختم ہو جائے اور دل سے خوف خدا نکل جائے تو عورت بے حیا بننے لگتی ہے۔ بے حیا لڑکی کا دل اندر سے ہمیشہ خالی رہتا ہے، وہ چاہے ہزاروں لائکس لے لے، چاہے دنیا کی تعریفیں سمیٹ لے، لیکن اندر کی روح کا سکون ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو، بے حیائی وقتی مزہ تو دے دیتی ہے لیکن ہمیشہ کا دکھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک لڑکی غیر محرم سے ہنس کر بات کرتی ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو شیطان کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ ایک لمحے کی بے حیائی پوری زندگی کی عزت چھین سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لڑکی بے حیا بننے سے کیسے بچ سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ یہی سب سے پہلی ڈال ہے، نگاہوں کو جھکانا۔ پردے کی حفاظت، پردہ تمہیں کمزور نہیں کرتا بلکہ تمہیں عزت دیتا ہے۔ اسی پردے کو تم اپنی طاقت بنا لو۔ کسی بھی غیر محرم سے بے وجہ بات نہ کرو۔ یاد رکھو، شیطان ہمیشہ ایک جملے سے اپنی جال بنا لیتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے وہ کبھی کسی غیر محرم کے سامنے اپنے کردار کو برباد نہیں کرتی۔ نیک صحبت اختیار کرو۔ نیک دوست تمہیں حیا کی طرف لے کر جائیں گے اور برے دوست تمہیں بے حیائی کی طرف۔ اس لیے دوست وہی بناؤ جو تمہیں اللہ کے قریب لے کر جائیں، نہ کہ اللہ سے دور۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے قدم ہیں مگر یہ قدم تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ ایک لڑکی تھی، بہت حسین، لیکن آہستہ آہستہ اس نے حیا کو چھوڑنا شروع کیا۔ سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالیں، غیر محرم سے ہنس کر باتیں کر لیتی تھی، دل بہلانے کے لیے دنیا کا سہارا لیا۔ کچھ وقت کے لیے تو وہ خوش رہی مگر پھر تنہائی نے اسے جکڑ لیا، دل بے سکون ہوا، اور ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا، کاش میں نے اپنی حیا نہ کھوئی ہوتی، کاش میں اپنے رب کو راضی کر لیتی، لوگوں کو نہیں۔ یاد رکھو، دنیا والوں کی نظر میں حسین لگنا آسان ہے لیکن اللہ کی نظر میں با حیا بننا ہی اصل کامیابی ہے۔ میری بہنوں، بے حیا بننے کا مطلب صرف اپنے جسم کو دکھانا نہیں بلکہ اپنے دل سے اللہ کا خوف مٹا دینا ہے۔ یاد رکھو، ایک لمحے کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے، دنیا والوں کی تعریف مانند پڑ جاتی ہے اور غیر محرم کی نظریں پلک جھپکتے ہی بدل جاتی ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے نا وہ ہے تمہاری حیا، تمہاری عزت اور تمہارا رب کی رضا کے ساتھ رشتہ۔ آؤ آج دل کے اندر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ
کہ ہم اپنی مسکراہٹوں کو صرف اپنے محرموں کے لیے سنبھالیں گے، اپنی نظریں جھکائیں گے، اپنی چال، اپنے الفاظ اور اپنی نگاہ کو پاکیزہ بنائیں گے۔ یاد رکھو، دنیا کی خوبصورتی وقتی ہے، مگر حیا کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کے لوگ تمہیں وقتی تالیاں دیں گے، مگر اللہ تمہیں جنت کا انعام دے گا۔